ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسئلہ یہ ہے TNN نیوز پر، اور میں ہوں آپ کی میزبان زباریہ رحمان۔ آج میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں فائنانس ممبر CDA رانا شکیل صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج ہم ان سے وہ تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے جو اکثر اوقات آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں۔ سر، پراپرٹی خریدتے ہوئے اسپیشلی کیپٹل میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھیے، پراپرٹی آپ کہیں بھی خرید رہے ہیں نا، ضروری نہیں کیپٹل میں، جہاں دنیا میں جہاں بھی آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ ایک دو بنیادی چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں کیا وہ اس پراپرٹی کا جائز قانونی مالک ہے یا نہیں۔ اگر میں نے آپ سے ایک پراپرٹی خریدنی ہے اور آپ کے پاس اس پراپرٹی کی ویریفائڈ یا قانونی ملکیت ہی نہیں ہے، اس کی ملکیت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو میں آپ سے پراپرٹی کیسے خریدوں گا۔ جو آپ نے غیر قانونی سوسائٹیز والی بات کی، تو اب دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ پراپرٹی کسی سوسائٹی میں خرید رہے ہیں، کسی پلانٹ سوسائٹی میں خرید رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس سوسائٹی کے بارے میں معلومات لیتے ہیں اس کی متعلقہ گورننگ باڈی سے، جو گورننگ انسٹیٹیوٹ اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، جو اتھارٹی اس کو ڈیل کر رہی ہے۔ اگر آپ لاہور میں خرید رہے ہیں تو وہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اگر آپ کیپٹل میں خرید رہے ہیں تو وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے کسی بھی شہر میں جو اس کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، وہاں سے آپ یہ چیک کریں گے کہ یہ سوسائٹی کیا وہاں رجسٹرڈ ہے، کیا اس کنسرن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کا لے آؤٹ پلان جس کو ہم کہتے ہیں LOP وہ اپرووڈ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کو NOC جاری کیا ہوا ہے کہ یہ اپنا بزنس کر سکتی ہے۔ اگر وہ اس سوسائٹی کے پاس اس اتھارٹی کا منظور شدہ NOC نہیں ہے تو آپ وہاں بالکل انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا رسک ہے انویسٹمنٹ۔ ہم نے یہاں دیکھا ہے کیپٹل میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو کچھ جگہ ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے اور وہاں پر وہ کوئی نام نہاد قسم کی ایک کالونی بنا کر اور اس کا ایک وہ مارکیٹنگ اگر وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جا کر اگر ان سے پرچیز کر لیتے ہیں تو وہ بعد میں وہ ان کو ڈیلیور نہیں کر سکتے، یا ان کو وہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتے، یا ان کو CDA کی طرف سے اس کا اجازت نامہ نہیں ملتا، تو وہ اس میں پھر وہ لوگ بھی سفر ہوتے ہیں اور وہ اتھارٹی بھی سفر ہوتی ہے۔ تو ہم نے اسی لیے عوام کی سہولت کے لیے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ CDA کی ویب سائٹ کے اوپر ہم نے ان تمام سوسائٹیز کی لسٹ دے دی ہے جو CDA کے ڈومین میں، CDA کی ٹیریٹری میں آپریٹ کر رہی ہیں، اور اس پہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ سوسائٹی کا لے آؤٹ پلان منظور شدہ ہے، اس کو NOC ایشو ہوا ہے، اس کا NOC انڈر پروسیس ہے، ابھی چل رہا ہے، جاری نہیں ہوا NOC، اور اس کا LOP کینسل ہو گیا ہے۔ یا تو یہ عوام کی سہولت کے لیے ہے کہ جس سوسائٹی کا NOC ایشو نہیں ہوا یا NOC وڈرا ہوا ہے یا لے آؤٹ پلان جاری نہیں ہوا یا انڈر پروسیس ہے، تو اس میں انہیں انویسٹمنٹ کرتے وقت احتیاط برتنی چاہیے۔ سر، انتظامیہ نے پراپرٹی ویریفیکیشن ڈپارٹمنٹ بھی بنایا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے عوام کی فلاح کے لیے کچھ سٹیپس بھی لیے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں آپ نے باقاعدہ ویب سائٹ بنائی، اس پہ ان پراپرٹیز کے نام بھی، ان سوسائٹیز کے نام جاری کیے جو کہ انلیگل ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنی مارکیٹنگ جاری رکھتے ہیں، وہ اشتہارات جاری رکھتے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ لیکن جی وہ انلیگل ہے، اگر وہ اخبار میں اشتہارات دیتے ہیں تو اس پہ اخبار کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اور پھر CDA خود بھی اس کے اشتہارات جاری کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی یہ سوسائٹی جس کا اشتہار آ رہا ہے یہ انلیگل ہے، غیر قانونی۔ اخبارات کو بھی چاہیے کہ وہ اس سوسائٹی کا اس وقت تک اشتہار جاری نہ کرے جب تک کہ اس کے پاس منظور شدہ NOC نہ ہو۔ تو اب تو اس بارے میں کافی سختی اس وقت چل رہی ہے، اور اگر کوئی انلیگل مارکیٹنگ کر رہا ہے بغیر NOC کے تو اس کے خلاف FIR ہوتی ہے، اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے، اس کے خلاف اس کا دفتر کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ رانا صاحب، بہت سی سوسائٹیز ایسی بھی ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ دنوں میں سوسائٹیز نہیں بنتی، سالوں لگتے ہیں، بڑا عرصہ لگتا ہے، تو اس وقت انتظامیہ بر وقت کارروائی نہیں کر پاتی یا انتظامیہ کو علم ہی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، وہ سوسائٹیز نہیں ہوتی، وہ اس کو ہم کہتے ہیں انلیگل کنسٹرکشنز، اور نارملی یہ دور دراز کے علاقوں میں جو CDA کی اونڈ زمین ہے، جو زمین CDA کی ملکیت ہے، یہ وہاں پر ممکن نہیں ہے، وہاں نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس جگہ پر ہوتی ہے جو لوگوں کی ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے۔ جو CDA کی پراپرٹی، یعنی CDA کیپٹل کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جو زمین CDA نے پرچیز کی ہوئی ہے، اور اس زمین کے اوپر CDA اپنی
اپنے سیکٹرز ڈیولپ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک حصہ وہ ہے جو سی ڈی اے کے علاوہ پرائیویٹ لوگوں کی اونرشپ ہے, وہ سی ڈی اے نے ایکوائر نہیں کی, نہ سی ڈی اے نے پرچیز کی ہے ان سے. اب وہ اپنی زمین کے اوپر کوئی کنسٹرکشن اگر وہ کرتے ہیں تو وہ عموماً وہ کنسٹرکشن ایسی ٹائمنگز میں ہوتی ہے, وہ ایز اے پلانڈ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ہوتی, وہ کوئی اکا دکا پہلے ایک کمرہ بن گیا یا کسی نے اپنے گھر کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیا, وہ جب جاتے ہیں اب اس میں ہم کسی انڈیویجول مکان کے یا کسی انڈیویجول کمرے کو روکنے کے لیے ہم مجاز نہیں ہے کہ اگر آپ کی زمین ہے اور آپ کا گھر ہے تو آپ نے وہاں پر اگر اپنا کوئی کمرہ بنا لیا تو ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ کیوں بنایا. لیکن اس کو آہستہ آہستہ جب وہ اس کی گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ عموماً رات کے ٹائم میں وہ بائی دا ٹائم جب جاتا ہے سی ڈی اے کا عملہ, تو اب اس میں ایک قانون یہ ہے کہ اگر وہ لوگ چھت ڈال چکے ہیں تو آپ ان کی چھت نہیں گرا سکتے. صحیح. جب تک وہ چھت نہیں ڈلی تو اس وقت تک تو آپ وہ ان کی دیواریں جو ہیں, یہ دروازے یا وہ کنسٹرکشن ہے اس کو آپ گرا دیتے ہیں. پھر بہت ساری چیزوں پر لوگ جو ہیں وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, لیٹیگیشن ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں وہ ان ایریاز میں آتے ہیں جو ہمارے رورل ایریاز کہلاتے ہیں, اور وہ انلیگل کنسٹرکشن جو ہے وہ وہاں پر چل رہی ہے. اور اب تک کی جو انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے اسلام آباد ماسٹر پلان جو ہے اس کی ریویو کے لیے ایک کمیشن بنا ہے, وہ پرائم منسٹر نے بنایا ہے, جو ان تمام ایریاز کا جائزہ لے گا کہ یہاں پر جو انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کو اگر ہم نے ریگولرائز کرنا ہے یا اس کو وہ تمام فیسلٹیز دینی ہیں جو اسلام آباد کے سیکٹورل ایریاز میں ہیں, تو اس کے لیے ہمیں کیا اس کے اندر امینڈمنٹ کرنی پڑیں گی, اس کا کتنا خرچہ ہوگا, وہ خرچہ کون اٹھائے گا, کیا وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں اس وقت گھر بنا کر جس میں نہ گاڑی کے گزرنے کی جگہ ہے نہ انسان کے گزرنے کی جگہ ہے. تو سی ڈی اے نے ایسی کسی جو کنسٹرکشن جو ہوئی ہے اس کو نہ ہی ریگولرائز کیا ہے اور نہ ہی اس کو اپروو کیا ہے. سر, اسلام آباد ایک ڈریم سٹی ہے, دور دراز سے آئے ہوئے افراد کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں چھوٹی سی زمین ہی صحیح لیکن اسلام آباد میں مل جائے. اب جن لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے آپ نے ایک پورا ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیا, پہلے سے دھوکہ ہو چکا ہے, ان کی جو سیونگز ہیں جو جمع پونجی ہے وہ اس میں انویسٹ کر چکے ہیں اور خالی ہاتھ واپس لوٹتے ہیں, تو کیوں ان کو کوئی ریلیف دینے جا رہی ہے انتظام میں؟ دیکھیے, آپ اگر ایک آدمی نے خود جا کر ایک جگہ خریدی ہے اور وہ جگہ جس سے خریدی ہے وہ اس کے نام ہی نہیں ہے یا وہ جگہ ایگزسٹ نہیں کر رہی یا کوئی ایک جعلی سوسائٹی بنی ہے, تو وہ تو فراڈ ہے. اور وہ فراڈ کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس فراڈ کے لیے پھر آپ پولیس سے یا ایف آئی اے سے رابطہ کرتے ہیں. جو سی ڈی اے کی ڈومین ہے, میں نے ایک دفعہ پھر آپ کو میں واضح کر دوں کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے کی ڈومین وہ علاقہ ہے جو سی ڈی اے نے ایکوائر کیا ہے, جو سی ڈی اے نے خریدا ہے, جو سی ڈی اے نے پرچیز کیا ہے اور اس کے اوپر سی ڈی اے کے سیکٹرز بنے ہوئے ہیں. تو یہاں ایسی کوئی ان ایریاز میں ایسی چیز ممکن نہیں ہے کہ ان ایریاز میں سی ڈی اے کے علاوہ کوئی بندہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے اور اس کے علاوہ وہ بندہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کو مارکیٹ کرے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں, یہ تمام واقعات جو سبربز ہیں کیپٹل کے یا سی ڈی اے کا جو اسلام آباد کا جو دیہاتی علاقہ ہے, یہ وہاں واقعات ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے, وہ اس پر ایکشن بھی لے رہے ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً وہ لوگوں کو خبردار بھی کرتے رہتے ہیں. ناظرین, میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے رانا شکیل صاحب, ممبر فائنانس سی ڈی اے, اور انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کیا کیا سٹیپس جو ہیں وہ یہ لے چکے ہیں اور کیا اقدامات کر رہے ہیں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف. آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ نیکسٹ جب بھی کوئی پراپرٹی خریدنا چاہیں بھی تو جو بھی رانا صاحب نے آپ کو تفصیلات بتائیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی خریدیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, پروگرام میں ایک نئے ایشو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.